ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے مشق سبق نمبر 5 یعنی نسو اور سلیم کی گفتگو، اور ساتھ میں ہم کریں گے گرامر۔ بچوں آج 14 مئی 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں تمام اسباق کی۔ ہم نے پہلے 4 اسباق کی امشاق سولو کر لی ہوئی ہیں۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 5 کی ایکسرسائز۔ بچوں پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے، مختصر جواب دیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بچے اس کا جواب ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کہا، صاحبزادے اٹھئے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کہا کہ صاحبزادے اٹھئے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے، چونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی، اس لیے اس نے سلیم کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ چونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی، اس لیے اس نے سلیم کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ اگلا سوال ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا۔ بچوں سوال تھا، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا؟ اس کا جواب ہے، سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ بچوں اگلا سوال ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ اس کا جواب ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ وہ گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اور نہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ بچوں یہ 4 لڑکوں کی خوبیاں تھیں، آپ ان میں سے کوئی کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں، کم بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد کم ہے تو۔ گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ بچے اس کا جواب ہے، حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی، انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ بچے میں رپیٹ کرتی ہوں اس کا جواب، حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی، انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ بچوں آگے سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ہم معنی بتا دیتے ہیں آپ کو، جملوں میں استعمال آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے۔ جی لگنا، دل چاہنا، کانوں کان خبر نہ ہونا۔ بچوں جی لگنا بھی محاورہ ہے، کانوں کان خبر نہ ہونا بھی محاورہ ہے، بالکل معلوم نہ ہونا، بالکل پتہ نہ ہونا۔ آوازہ کسنا، کسی کے لیے کچھ برے الفاظ استعمال کرنا۔ زمین میں گڑ جانا، سخت شرمندہ ہونا۔ دل کھٹا ہونا، نفرت ہونا۔ بچوں آگے سوال نمبر 3 ہے، سبق کا خلاصہ۔ تو پہلے ہم کر لیتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ بچوں خلاصہ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی تو میاں نسو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے خیال کرنے لگے کہ شاید موت قریب ہے۔ ڈاکٹر نے خواب آور دوا دے دی تو وہ سو گئے۔
خواب میں انہوں نے آخرت کے خوفناک مناظر دیکھے تو گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ خواب سے بیدار ہو کر انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی اصلاح کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بیوی فہمیدہ کو اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کو بلوایا۔ جب اسے پیغام ملا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ابو جان کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو سلیم نے عرض کیا کہ ماں جان آپ میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ گود میں لڑکی آرام کر رہی ہے۔ سلیم ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گیا تو انہوں نے پیار سے پوچھا کہ آج مدرسے کیوں نہیں گئے؟ سلیم نے جواب دیا کہ ابھی گھنٹے بھر کی اور دیر ہے۔ اس کے باپ نے پھر پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ مدرسے جاتا ہے؟ سلیم نے عرض کیا کہ ابا جان کبھی بھائی کے ساتھ چلا جاتا ہوں اور کبھی اکیلا۔ مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بھائی جان صبح سویرے تیار ہو کر امتحان کی تیاری کے سلسلے میں اپنے ہم جماعت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوتی ہے، اس لیے منجلے بھائی جان کو امتحان کی تیاری میں دشواری ہوتی ہے۔ باپ نے پوچھا کیا تمہیں شطرنج کھیلنا آتی ہے؟ سلیم نے جواب میں عرض کیا کہ اس کو کھیلوں سے دلچسپی نہیں۔ باپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ ہمارے محلے میں رہنے والے وہ 4 لڑکے ہیں جو آپس میں بھائی ہیں۔ آپ نے انہیں گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، گورے گورے ہیں، چاروں لڑکے بہت نیک صفت ہیں۔ رستے میں آتے جاتے ہر کسی کو سلام کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے اس محلے میں شرافت سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، یعنی ان کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ آپس میں پیار و محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں، کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں، کسی کو گالیاں نہیں دیتے اور نہ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ یہ چاروں بھائی شرارتی اور بدتمیز لڑکوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ مدرسے میں بھی اسی طرح محبت و مروت سے رہتے ہیں۔ مدرسے میں جب 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے تو سب لڑکے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر یہ چاروں بھائی قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے اپنا سبق زبانی یاد نہیں تھا، استاد صاحب نے سبق سنا، مجھے نہیں آیا تو انہوں نے ہدایت کی کہ اپنے اس ہم جماعت کے پاس جایا کرو۔ میں استاد صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں ایک بڑی بھی جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں انہیں سلام کیے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی کہ اچھے لوگوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار سے مٹھائی کھلائی۔ ان بڑی بی کی نصیحت کی وجہ سے میرا دل تمام کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ بچوں، یہ خلاصہ تھا نسو اور سلیم کی گفتگو، اور اس کے مصنف تھے مولوی نذیر احمد دہلوی۔ مدرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جمع آپ لوگوں نے ان الفاظ کے بتانے ہیں: خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدرسے، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ ٹھیک ہے، خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدرسے، امتحان، امتحانات اور مشکل، مشکلات۔ بچوں آگے سوال نمبر جو 5 ہے وہ ہم کٹ کریں گے، اور اگلا سوال جو ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع محل درج کرتے ہوئے مدرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لاسٹ پہ کریں گے بچوں۔ سوال نمبر 6 ہم لاسٹ پہ کریں گے۔ تو پہلے ہم سوال نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی اس وقت عمر کچھ کم ڈیش سال کی تھی، کچھ کم 10 سال کی تھی۔ میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، یہ بیدارہ نے کہا تھا میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ صورت سے کچھ ڈیش تو معلوم نہیں ہوتا،
सूरत से कुछ गुस्सा तो मालूम नहीं होता। सलीम डरता डरता डैश गया, सलीम डरता डरता ऊपर गया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ, सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बच्चों अगली खाली जगह है, अगले महीने डैश होने वाला है, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। ठीक है, आगे हम पेज नंबर 33 निकालेंगे। 33 पे पहला जो खाली जगह है पहली, वो ये है, शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आए, उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बड़े भाईजान के पास हर वक्त डैश हुआ करता है, गंजफा और शतरंज। ठीक है, तो बच्चों हमने सवाल नंबर 7 भी हल कर लिया। आगे सवाल नंबर 8। 8वां सवाल है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। सलीम को किसने आकर जगाया? नसू ने, बेदारा ने, माँ ने, हज़रत बे ने। तो बच्चों इसका सही जवाब है बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? ऑप्शंस हैं, शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। बच्चों इसका सही जवाब है किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया था? बिल्ली, सलीम, लड़की, बेदारा। तो इसका जवाब है लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया? मदरसे, बाजार, मस्जिद, ऊपर। तो बच्चों वो गया था ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी, चोर, झूठा, नालायक। तो इसका जवाब है मुब्तदी यानी इब्तिदा करने वाला। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता है? नसू, सलीम, बेदारा, मंजिला, लड़का। तो इसका जवाब है सलीम। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आगे नावल की इन्होंने तारीफ बताई हुई है, आप लोगों ने इसे भी पढ़ लेना एक दफ़ा। लास्ट पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहता था एक सियाकुसबा की तशरीह वाला, हम वो करेंगे। बच्चों ये पेज नंबर 30 पे वो पैराग्राफ है जो मैंने अंडरलाइन कर लिया आप लोगों के लिए। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, कई बरस कई साल, मगर कानो कान खबर नहीं, कानो कान ज़रा बराबर भी किसी को पता नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों, कोड़ियों का मतलब हज़ारों, कई लड़के भरे पड़े हैं यानी रहते हैं, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, वास्ता ताल्लुक़। आपस में ऊपर तले आगे पीछे के चारों भाई हैं, न कभी लड़ते, न झगड़ते, न गाली बकते, न कसम खाते, न झूठ बोलते, न किसी को छेड़ते, न किसी पर आवाज़ा कसते। आवाज़ा कसते किसी को तंग करने के लिए कुछ कहना। ठीक है, हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। बच्चों ये पैराग्राफ सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। ठीक है, मुश्किल अल्फाज हमने देख लिए। अब इसका सियाकुसबाग। बच्चों पैराग्राफ की तशरीह करेंगे हम और सियाकुसबाग भी। सबसे पहले हवाला मतन। मुसन्निफ़ का नाम मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, इन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी भी कहा जाता है। सबक का अनवान नसू और सलीम की गुफ्तगू। बच्चे इस पैराग्राफ का सियाकुसबाग है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब दिल्ली में वबा फैली तो मियाँ नसू भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। हालत बीमारी में इन्हें अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया और इस मकसद के लिए अपनी बीवी फहमीदा को इस्लाह के लिए मददगार बनाया। इस सिलसिले में उन्होंने अपने छोटे बेटे सलीम को बुलाकर इससे खेलों में दिलचस्पी ना होने की वजह पूछी। तो उसने बताया कि इसकी वजह मोहल्ले में रहने वाले वो 4 लड़के हैं जो निहायत उम्दा और साफ़ के मालिक हैं। सलीम मज़ीद बताता है कि मैं उन 4 लड़कों के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे हम करेंगे तशरीह। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मियाँ सलीम और उसके वालिद नसू को मोहल्ले के 4 लड़कों के बारे में बताता है जो निहायत उम्दा और साफ़ के मालिक हैं। ये लड़के कुछ अजीब आदात के मालिक हैं। इनके हुस्न अखलाक और शरीफाना मिजाज से सलीम बहुत हद तक मुतासर हुआ है। सलीम हैरान है कि जब भी वो रास्ते से गुज़रते हैं तो वो निहायत आजिज़ी और इनकसारी से गर्दनें झुका कर गुज़रते हैं और अपनी नज़रें भी नीची रखते हैं।
راستے میں اگر کوئی اپنے سے بڑا مل جائے چاہے ہم ضرور کرتے ہیں۔ سلیم اپنے ابا جان کو بتاتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ چاروں بھائی پچھلے کئی سال سے اس محلے میں رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو جانتا نہیں ہے۔ نہایت شریفانہ طور و اطوار کے مالک ہیں۔ محلے میں اور بھی لڑکے رہتے ہیں، لیکن ان کی عادات سب سے مختلف ہے۔ چونکہ یہ چاروں بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اس لیے محلے کے دل لڑتے جھگڑتے نہیں، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے، کبھی قسم نہیں کھاتے، جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور کسی پر آوازیں کسنا انہیں بے حد ناپسند ہے۔ تو بچوں یہ سارے وہ آداب ہیں، وہ حسن اخلاق ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا درس دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں یہ ہمارے پاس واحد جمع ہے، پیج نمبر 32 کتابیں اپنی قواعد و انشاء کی نکال لیں آپ۔ ہم نے یہ آدھا پیج کل پڑھ لیا تھا اور آدھا پیج آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بچوں یہ آپ کے سامنے قواعد و انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ آپ لوگوں نے 32 ہاف کر لیا تھا کل، آج ہم نے اس کا نیکسٹ ہاف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں واحد جمع، تو آج ہم نے کرنا ہے فن سے لے کے محدثین تک۔ تو بچوں واحد جمع کریں گے ہم، فن فنون، قبر قبور، کتب اکتاب، قید قیود، قصہ واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے قصص، قیاس قیاسات، قطع اقطاع، قطع کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے اقطاع، قسط اقساط، کتاب کتب، کافر کفار، لازم لوازم، لغت لغات، لیل لیالی، مدرسہ مدارس، مظلمہ مظالم، ملک ملوک، مصیبت مصائب، معرفت معارف، مقالہ مقالات، مدینہ مدائن، مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معنی موانے، مجاہد مجاہدین۔ بچوں ایک لائن ہم نے پڑھ لی ہے، اگلی لائن کی طرف بڑھیں گے۔ فوج واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے افواج، قدم اقدام، قطرہ قطرات، قافیہ قوافی، قاعدہ قواعد، قصیدہ قصائد، قدر اقدار، قوت قوہ، کواکب کواکب کا مطلب ہوتا ہے ستارے، کوکب کواکب، کوکب واحد ہے اور اس کی جمع ہے کواکب، ستارے جمع، کلمہ کلمات، لسان السنہ، لمحہ لمحات، لباس البسہ، امکان امکنہ، مملکت ممالک، مثال امثلہ، محنت موہن، مشروب مشارب، مکتوب مکاتیب، مشاہدہ مشاہدات، مبلغ واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے مبلغین، محدث واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے محدثین، حدیث کو روایت کرنے والے لکھنے والے۔ تو بچوں یہ ہم نے پیج نمبر 32 30 اور 29 واحد جمع کا کر لیا۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ سارے واحد اور جمع یاد کر لینے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہم ایکسرسائزز کی ریویژن کر رہے ہیں، ہمارے 5 اسباق کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ چھٹے سبق کی ایکسرسائز کی ریویژن کریں گے اور صبح آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر آپ لوگوں کو اگلا ہی سبق پڑھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے پورے 6 اسباق اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ 6 ہماری کہانیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، 6 ہی ہمارے خطوط کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 6 اسباق، اور جو نظمیں آپ کی دی گئی تھی 4 وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، جتنا کام آپ کو کروا دیا اچھی طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نگہبان۔